ایمان کیا ہے؟ جو کلمہ زبان پر ہے اس کے مطابق دل کے اندر یقین ہو، یہ ایمان ہے۔ غیر اللہ کا یقین کو دل سے نکالنا سب سے پہلی محنت۔ مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے۔ فرماتے ہیں مخلوق کسے کہتے ہیں؟ وجود میں آنے میں اللہ کی محتاج، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج، فنا ہونے میں اللہ کی محتاج، اس کا نام مخلوق ہے۔ تو مخلوق کا یقین دل سے نکل کر یہ اللہ سے سب کچھ ہونا یقین دل کے اندر آنا ہے۔ ہمارے ماں سے فرماتے تھے سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے، سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا فعال لما یرید، جس بات کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا۔ وہ اللہ کو اگر فرمائے ہو جائے بھیا کو بہت دوری کر لیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمایا 2 لین کی محنت ہے۔ غیر اللہ جب تک دل سے ہی نکلے گا اس وقت تک اللہ کی ذات کیسے نہیں آئے گا۔ خود اس کے ساتھ نے فرمایا جس کا لا الہ صحیح نہیں اس کا الا اللہ ہی صحیح ہے، جس کا لا الہ صحیح نہیں اس کا الا اللہ صحیح ہے۔ یعنی سب سے پہلے غیر اللہ کا یقین نکالنا، یہ محنت۔ اس سے بڑوں کی بات کریں میں بھی کم ہوتا ہے۔ ہمارے گرو نے فرمایا مال کا یقین نکل جائے، عہدے کا یقین نکل جائے، ان سب کا یقین نکلنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اپنی ذات کا یقین نکلنا زیادہ مشکل ہے۔ اس سے بھی نہیں ہوتا، یہ دل میں آنا، یہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ سب مطالعہ پرانے ہیں، میں دوہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ سب مولانا صاحب فرماتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، لا بھی اس میں لا ہوا، اللہ ہوا لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پوری کائنات مل کر ساتوں زمین، پوری کائنات سے ہمارے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سارے انسان سے معمولی انسان بھی نہیں، سارے انسان بھی معمولی انسان بھی نہیں، منسٹر بھی نہیں، صدر بھی نہیں، کروڑ پتی بھی نہیں، سائنسدان بھی، پتہ نہیں کیا کیا، سارے انسان، سارے جنات اور ساری مخلوق مل کر اللہ کے بغیر، مفتی صاحب نے فرمایا 1 گرام نمک بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ 1 گرام نمک، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سارے انسان، سارے جنات اور ساری مخلوق مل کر کسی کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ بولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے ہمارے بڑے ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کون سا ایمان ہمارے ہاں؟ فرمایا ہم جو ہے وہ صحابہ والا ایمان امت پہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایمان حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں تھا، جو ایمان حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اندر تھا، وہ ایمان کو پیدا کرنے کی محنت ہے۔ یہ پوری مخلوق کو دل سے نکالنا۔ عجیب بات فرمایا اعمال کی کمی کو اللہ معاف کر دے گے، لیکن ایمان کی کمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ فرض نماز میں کمی ہو گئی، نفلی نمازوں سے اس کمی کو اللہ پور کر دیں گے۔ فرض روزے میں کمی ہو گئی، نفل روزوں سے اللہ اس کمی کو پور کر دیں گے۔
زکات میں کمی ہو گئی، نفلی صدقات سے اس کمی کو پر کر دیں گے۔ حج میں فرض حج میں کمی ہو گئی، نفلی حج سے اللہ اس کمی کو پر کر دیں گے۔ ایمان کی کمی کس سے پر ہوگی؟ بڑے فکر کی بات ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ارکان اسلام میں بعض ارکان شخصی ہیں، بعض ارکان وقتی ہیں، بعض ارکان وقتی ہیں، بعض ارکان شخصی ہیں۔ نماز بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا، بہت اہمیت اس کی آئی۔ جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہے، اسلام میں نماز کا درجہ ہوتا ہے۔ آخری وسیع وسلم نے فرمایا وہ نماز کے بارے میں فرمایا، لیکن فرمایا وہ وقتی رکن ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز، 24 گھنٹوں میں صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ مغرب پڑھ لی تو فجر پر مغرب کی نماز فرض ادا ہو گیا، عشاء تک زندہ رہے تو عشاء کی نماز فرض ہوگی ہم پر۔ تو نماز ایک وقتی عبادت ہے۔ روزہ وہ بھی وقتی رکن ہے۔ پورے سال میں 1 مہینے کا رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ بھی 24 گھنٹے کے روزہ، 24 گھنٹے روزہ فرض نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جائز خواہش سے رکا رہنا ضروری ہے، تو وقتی رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر سال گزرنے پر 1 سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے، زندگی میں 1 بار۔ لیکن کلمہ فرمایا کلمہ نہ وقتی رکن ہے نہ شخصی رکن ہے، 24 گھنٹے فرض ہے۔ 24 گھنٹے کیا مطلب؟ 24 گھنٹے کلمہ پڑھتے رہنا فرض نہیں، 24 گھنٹے دل کے اندر کلمے والا یقین کا ہونا فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 4 مہینے میں 40 دن میں کیا ایمان ہمارا کامل ہو جائے گا؟ ختمہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میاں جی میرا صاحب رحمۃ اللہ نقل فرمایا، اگر ایک ایمان والا اپنی پوری زندگی ایمان کے سیکھنے میں لگا دے تو وہ ایمان کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات برا ہوئے برا ہے، ایمان کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہمارے محمد صاحب فرماتے تھے آدمی اتنا ایمان کا سیکھنا ضروری نہیں کہ آدمی ہوا میں اڑے، اتنا ایمان سیکھنا ضروری کہ آدمی پانی میں چلے۔ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں ہوا میں اڑنا کیا کمال ہے، پرندے بھی تو اڑتے ہیں۔ سمندر میں چلنا کیا کمال ہے، مچھلیاں بھی تو تیرتی ہیں۔ لیکن اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جو ایمان اسے اندر سے اللہ کے احکامات پر فرائض پر کھڑا کر دے، اندر سے منہیات منکرات اور گناہوں سے اس کا ایمان بچا لے۔ اتنا ایمان کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض فرمایا۔ تو بہرحال پہلا نمبر کلمہ ہے اور اسی میں محمد رسول اللہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک طریقے میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین دل کے اندر آنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو، سنتوں کا اللہ تعالیٰ نے دستور العمل بنا دیا ہے۔ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے طرفوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام کے طریقوں پر بھی چلنا چاہے چل کر نجات نہیں پا سکتا. تو اس کے طریقے کو اللہ نے دستور عمل بنا دیا ہے. فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنتوں کو سنتیں سمجھ کر عمل کرتے تھے، اور آج کا مسلمان سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. ایک حضور نے فرمایا کیا چھوڑنے کے لیے سنتیں ہی رہ گئی ہیں؟ کیا چھوڑنے کے لیے سنتیں ہی رہ گئی ہیں؟ کسی نے دوسرے کہا ہاں یہ سنت ہی تو ہے. انہوں نے فرمایا ہاں یہ سنت ہے لیکن تیرا لہجہ کفر ہے. مشتبر کل ہند جوڑ میں مولانا صاحب جامع برکاتہ نے فرمایا تھا، امام موضوع سے فرماتے ہیں سنتوں کا چھوڑ دینا یہ پوشیدہ کفر ہے. تو دعوت کے ذریعے ہمارے بڑوں کا ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر سنت کی عظمت دل میں آئے، محبت دل میں آئے، اور ہر سنت پر عمل کرنے کا فکر آئے. ایک نوجوان مولانا احمد لاٹ صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے صبح میں تو بستر پر بیٹھ کر نیت کرتا کہ آج کے دن تمام سنتوں پر عمل کروں گا، لیکن جب میں بستر پر جاتا ہوں رات میں غور کرتا ہوں کہ ایک آدھ سنت چھوٹی بھی ملتی ہے. تو گر کی بات جو مولانا فرمایا محمد لاٹ صاحب مجھے عرض کرنا فرمایا بھائی سنتوں پر چلنے کے لیے بھی دھیان چاہیے، دھیان چاہیے. یہ کام کر رہے ہیں کہ سنت کرنے کے بعد بات چیزوں کو عادت بنا لیتا ہے. بیت الخلا میں جاتے ہوئے کدھر کون سا پاؤں رکھا، باہر نکل کر کون سا پاؤں رکھا، کسی بھی سنت کو معمولی نہیں سمجھنا فرمایا اللہ والوں نے. اور اسی میں فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس سے جتنی خبریں لائے ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں. ان کا یقین دل کے اندر آنا، ان کا یقین دل کے اندر آنا. ملک کے پرانے ہی کے جوڑ میں یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں. مفتی صاحب مفتی صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں تنہا تشریف لے جا رہے ہیں. وہ صحابی نے سوچے کہ وہ سب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، تو صحابی رضی اللہ پیچھے پیچھے ہو گئے. راستے میں ایک یہودی ملا، حضور پاک علیہ السلام کو روک لیا، پوچھا میں نے آپ کو جو اتنی رقم دیا تھا آپ نے اسے واپس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے میں نے وہ رقم کھلا جگہ کھلا مجھے واپس کر دیا. وہ یہودی پوچھنے لگا آپ گواہ لائیے. وہ جو صحابی کے پیچھے آگے بڑھ کہا کہ میں گواہ ہوں کہ اس نے وہ رقم واپس کر دیا. وہ یہودی تو چلا گیا. اس میں کچھ آئے کھلا تم تو دیکھے نہیں مجھے پیسے دیتے ہوئے، تم نے کیسے گواہی دی تھی؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے جہاں تک الفاظ مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں، فرمایا اگر آپ علیہ السلام کو پیسے دیتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا تو مجھے اتنا یقین نہیں آتا جتنے آپ کی جان بال سے نکلی بات کے یقین آ گیا. تو مفتی صاحب نے فرمایا ان کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ سب سمجھ تمہاری ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. شریعت میں کسی کام کے 2 گواہ چاہیے، ان کے لیے اعزاز کہ تمہاری ایک گواہی 2 آدمی گواہی کے برابر ہے. تو سر کے زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ حق ہیں اور سچ ہیں، ان کا یقین دل کے اندر لانا ہے. ایمان کیسے آئے اس کے لیے مستقل طریقہ ہے.
تاریخ رسول کے لیے، اور ایمان بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے اس کی بھی علامت ہے. اس کے لیے وقت نہیں ہے آپ کو. مجھے اہم باتیں جو بزرگوں سے ان صفات کے بارے میں سنا وہ امانتاً پہنچانا ہے. دوسری صفت کے بارے میں کل ہند جوڑی میں مفتی رحمت المفتی صاحب نے فرمایا ہماری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز کے مطابق ہو جائے، ہماری نماز میل کھا جائے حضور پاک اور صحابہ کی نماز سے میل کھا جائے. فرمایا میل کھا جائے. پھر فرمایا حدیث کا خلاصہ ہے نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. فرمایا اس حدیث کا دو مطلب ہے. ایک تو نماز کا ظاہر ہے، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات پڑھنا، رکوع سجدہ، یہ سب نماز کا ظاہر ہے. فرمایا ان کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آ کر بیٹھ گئے. ان کو نماز پڑھتے وہ سب دیکھ رہے تھے. جب آ کر وہ بیٹھے تو اس نے فرمایا جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے دوبارہ نماز پڑھ کر آ کر بیٹھے. فرمایا تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 یا 4 مرتبے کے بعد وہ صاحب میری نماز میں کیا کمی ہے؟ فرمایا ان کی نماز میں رکوع کے بعد اچھی طرح خوما نہیں کرتے تھے، کھڑتے نہیں تھے، اور سجدے کے بعد جلسے میں اچھی طرح بیٹھتے نہیں تھے. تو نماز کا ظاہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے. دمشق کی جامع مسجد میں ابو دردہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. پوچھا کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ 40 سال سے. تو ابو دردہ نے فرمایا اگر اس طرح جلدی نماز پڑھ کے مر جاؤ گے تو قیامت کے دن محمد صاحب کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. تو نماز کا ظاہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے. نماز کا باطن کیا؟ فرمایا جب تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، میاں جی فرماتے تھے 2 دھیان میں سے 2 دھیان ہونا ضروری ہے. 2 میں اگر ایک بھی نہیں ہے وہ کامل اور بڑھیا نماز نہیں ہے. کامل اور بڑھیا نماز کے لیے 2 میں سے ایک دھیان ہونا ضروری. یا تو اس دھیان سے نماز پڑھنا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اعلیٰ درجہ ہے. اگر یہ نصیب نہیں ہوا اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ فرمایا یہ دوسرا درجہ ہے. اگر یہ دو باتیں 2 دھیان بھی کسی کی نماز میں 2 میں سے ایک بھی نہیں، فرمایا وہ نماز فرض تو ادا ہو جائے گی لیکن اس نماز پر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے. یعنی مہرا صاحب کی ایک بات ہے، جب میں سنا تو میں سوچنے لگا یا اللہ میری تو نماز ہی نہیں. فرمایا نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ باتیں عمل کا ذریعہ بنائے، حجت نہ بنائے، پکڑ کا سبب نہ بنائے. نماز کیا ہے؟ فرمایا مخصوص وقت میں مخصوص شکل کے ساتھ دل اور جسم کا مخلوق سے ناطا کاٹ کر خالق سے ناطا جوڑ کر امر الہی میں مشغول ہونے کا نام نماز ہے. اللہ والے فرماتے ہیں جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں مخلوق میں لگ کر ہو سکتی ہیں. روزہ ہے، کھانے سے منع کیا گیا، کھانے کی چیزیں لانے سے منع نہیں کیا گیا. فرق نہیں پڑتا روزے میں. کھانا ایک آدمی بنا رہا ہے بیمار کے لیے، گھر والے بچوں کے لیے، علماء سے معلوم کیجیے روزے میں کچھ کمی ہو جائے گی. کھانا کھلا رہا ہے بیمار کو، بچوں کو، کیا روزے میں کمی ہو جائے گی؟ تو مخلوق میں لگ کر اور اعمال ہو سکتے ہیں
لیکن نماز مخلوق سے کٹے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ فرمایا۔ مخلوق سے کٹے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ میاں جی فرماتے تھے جتنے احکامات آسمان سے اللہ نے اتارے، جبریل امین علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ نماز کے دینے کا جب ارادہ فرمایا، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے واسطہ نہیں بنایا۔ حضور پاک علیہ السلام کو معراج بھی بلایا، خاص حضوری عطا فرمائی اور اپنا لامحدود خزانہ دکھایا، اور اللہ کے لامحدود خزانے سے براہ راست نفع حاصل کرنے کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اگر کوئی نماز پڑھے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، فرمایا تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ نماز اسی لیے ملی ہے۔ نماز پڑھ کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، نماز پڑھ کر بھی پریشانی دور نہیں ہوئی، تعجب کی بات ہے۔ مثال دے کر فرماتے تھے کہ ایک آدمی پیسے لے کر بازار گیا، خالی ہاتھ آ گیا، تعجب نہیں کریں گے، تعجب کریں گے، کیوں بھائی خالی ہاتھ کیوں آیا؟ سودا لے کر آیا، تعجب کی بات ہے۔ خالی ہاتھ آ گیا، معلوم ہوا کہ جو نوٹ لے کر گیا وہ جعلی نوٹ تھا، کھوٹا سکہ لے کر گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ نماز پر اللہ کا وعدہ پکا ہے، لیکن نماز کے کمال میں کمی ہے، اس لیے نماز پڑھ کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر تم اللہ کے گھر کو آنا سیکھ لو گے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو آنا سیکھ لو گے، تو پھر اپنی حاجت کو لے کر کسی اور کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مولا تک ہے، مسجد تک نہیں، مولا تک۔ تو ہماری نماز ہو جائے، اس کی محنت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرتا ہے۔ ایک کارگزاری ہو رہی تھی بنگلہ دیش میں، ہم لوگ تھے، تو ایک ضلع والوں نے کارگزار سنایا۔ الحمدللہ ہماری کچھ بستیاں ہیں، وہاں 100% مسلمان نمازی ہیں۔ تو یہ پوچھا گیا ان سے، یہ بتاؤ ان میں کتنے نماز کے ذریعے اللہ سے لینے والے بنے؟ آگے کی منزل، آگے ہماری منزل ہے، کتنے نماز کے ذریعے لینے والے بنے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تیسری جو صفت ہے وہ علم و ذکر ہے۔ یہاں بھی فرماتے تھے علم سے تحقیق کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ کیا تحقیق؟ دنیا حالات کا گھر ہے، انسانوں پہ حالات آتے ہیں، یہ خیال نہیں رہے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم آئے گا، مالداری آئے گی، غریبی آئے گی، جوانی آئے گی، بڑھاپا آئے گا۔ فرمایا ہر حال میں یہ دیکھنے والے بننا، اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے۔ بولنا تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ ہر حال میں ہم یہ دیکھنے والے بنے کہ اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین پاس جملے بولتے ہیں، وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں لیکن بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اقبال محرم سے فرمایا ہمارے دین کا علم کا کمال یہ ہے کہ جب مسلمان پر حال آتا ہے تو اس کا دین اس پر کھل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بیمار ہو گیا مسلمان، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم کو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، فرمایا حکم باقی رہے گا، شکل بدل جائے گی، تیمم کر لو، وضو نہیں کر سکتے، اب دین کھلے گا اس پر۔ تو حال جو بھی آتا ہے، خوشی آئی، غم آیا،
فرمایا یہ علم کا جو نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہے. فرائض کا علم جیسے نماز ہے، نماز میں کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنی سنتیں، نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کب فاسد ہو جاتی ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے. سے فرمایا فضائل والا جو علم ہے ہمارے پاس، ان کے ذریعے امت کو اعمال پر کھڑا کرنا. فضائل کے علم کے بارے میں بھی بتایا بڑوں نے. حضرت مولانا یوسف صاحب کے لیے فرماتے تھے، سنا فضائل کے ذریعے استحضار پیدا کرنا. میاں جی فرماتے تھے فضائل اعمال کو، اعمال کے چھوڑنے پر ان کے عذاب و عقاب کو ہم اتنا سنیں کہ ہمارے دل کے اندر ان کا استحضار پیدا ہو جائے، تصور پیدا ہو جائے. کیا مطلب؟ جب ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل پر اللہ نے جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ ذہن میں آ کر عمل کرنا. اس کے لیے بہترین مثال ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ دیا، دامت برکاتہ نے فرمایا کہ آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کسٹمر آیا گایا پیسے کرتا کہ حمام صابن دو، تو دکاندار پیسے لے کر غلے میں ڈال دیا، حمام صابن دے دیا. انہوں نے پوچھا اس کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے کیا؟ اس صابن کے بیچنے پر مجھے اتنے پیسے مل گئے. پھر اس نے کہا کولگیٹ پیسٹ دو، پیسٹ دیا، پیسے لے غلے میں ڈال دیا. ذہن میں بات آ گئی اس کے بیچنے میں اتنے پیسے ملے. سبحان اللہ، ذہن میں کیا آیا؟ کیا آیا؟ ایک سبحان اللہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے فرمایا گیا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. جب آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقے کا مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، بعد میں فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، استحضار آتا ہے. ایک ہے حضرت مولانا فرماتے تھے جب فضائل کے ذریعے امت میں استحضار والی کیفیت پیدا ہو جائے، تکبیر اولا بھی کسی کی چھوڑ جائے تو ایسا بلک کر روئے گا جیسے جوان نسلوں کے بیٹے کی موت پر بوڑھا باپ روتا. تکبیر اولا کی چھوڑ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیوں؟ تعلیم میں ہم بیٹھتے ہیں، جو مطلوب ہے وہ نہیں مل رہا ہے. ایک ہے فضائل کا استحضار اور ایک ہے احتساب. پورے ہندوستان کے قرآن کا جو گوجرانی میں تھا تو مولانا عبداللہ صاحب اس وقت فرمایا ایک ہے استحضار، ایک ہے احتساب. احتساب کیا؟ فرمایا اللہ نے عمل پر جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے ان کے ملنے کے یقین اور شوق کے ساتھ عمل کرنا، ملنے کے یقین اور شوق کے ساتھ یقین کرنا. ایک آدمی ذکر کرتے کرتے مسکراتے تھے تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ ذکر میں مسکراتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ میں کہتا ہوں، حدیث میں ہے سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ میں کہتا ہوں، الحمدللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے. میرے نام سے میری جنت میں جو درخت لگ رہے ہیں ان کو یاد کر کے ان کی خوشی میں مسکرا رہا ہوں. یہ کیسا ہمارا اندر آئے؟ ایک ہے تعلیم میں باوجود بیٹھنا، بادب بیٹھنا، باوجود بیٹھنا، بادب بیٹھنا، دھیان اور توجہ سے سننا. اس کا تعلق آنکھ سے ہے، جہاں آنکھ ہوتی ہے دھیان وہاں ہوتا ہے. عظمت و محبت سے بات کو سننا، عظمت سے. جتنی عظمت حضور پاک علیہ السلام کی، جتنی عظمت اللہ کی، جتنی عظمت کی ہوگی اتنی ہی آدمی عظمت سے بات سنے گا.
حضور پاک علیہ السلام کے جوتے مبارک میں جو خاک لگا ہے وہ خاک ایک طرف رکھ دیا جائے گا، پوری دنیا کا خزانہ دوسری طرف رکھ دیا جائے، اس رنگ کے جوتا کا خاک جو ہے وہ پوری دنیا کے خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، دھول اتنا قیمتی ہے، آپ کی زبان میں نکلی ہوئی بات کتنی قیمتی ہے، عظمت سے بات کو سننا۔ حضور نے فرمایا اللہ نصیب کرے ہم سب کو، بولنے میں تو بہت آسان ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ فرمایا کیسے بیٹھنا تعلیم میں، جیسے یہ سب تصور کر کے بیٹھو حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حدیث بیان فرما رہے ہیں اور گویا کہ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں، تو کیسے بیٹھو گے؟ ایسے بیٹھنا۔ جب ایسے بیٹھیں گے حدیث کا نور ملے گا اور وہ نور دل کے اندر آئے گا تو عمل کے وقت میں انشاءاللہ تعالی وہ چیز نصیب ہوگی۔ ایک تو فضائل کا مذاکرہ اور ایک فضائل کا مراقبہ۔ مذاکرہ زبان سے ہوتا ہے، ایک سورا سا بہت کے پہاڑ کے سفر پر۔ مراقبہ کیا بولتے وقت کو سوچنا میرے اعمال نامے میں عہد کے پہاڑ کی بڑا ثواب لکھ دیا گیا، اشراق پڑھ لیا، میرے اعمال نامے میں نفل حج کا ثواب لکھ دیا گیا، اللہ بھی نصیب کرے۔ اسی میں اللہ کا ذکر ہے۔ میاں جی فرماتے تھے ہم ذکر کے ذریعے اللہ سے جی لگانے والے بن جائیں، جی لگانا ہے، جی آج چیزوں میں لگا ہوا ہے، شکلوں میں لگا ہوا ہے، جی لگانے والے بن جائیں۔ اور فرماتے تھے ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں یہ دھیان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ، مسجد میں۔ آج مسلمان اللہ سے اتنا غافل ہو گیا، بیت اللہ میں اللہ یاد نہیں آ رہا، ہر جگہ ہر حال میں ہر وقت یہ دھیان میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا حدیث ماؤس کے اندھیری رات میں ساتوں زمین کے کالے پتھر پر یہ کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کے چلنے کی آہٹ بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم باتوں کو دل ہی دل میں پکڑ لیتے ہو، دل ہی دل میں آدمی پکڑ لیتا ہے، جن باتوں کو تمہارے کان نہیں سن پاتے اللہ ان کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں زندگی میں لانے کی دعوت ہے، ان میں کتنا ہمارے اندر آیا، کس حد تک آیا، نا امیدی نہیں ہمارے پاس، مایوسی نہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے بڑے منزل بتا رہے ہیں بھائی جانا ہمیں یہاں ہے، ابھی پہلی منزل بھی نہیں، آگے جانا ہے ہم کو، بہت آگے ہے، منزل تو بہت آگے ہے، ابھی چلنا شروع کیے ہیں۔ حضرت معاویہ کا فرماتے تھے دل بیان دست بکا، فرمایا ہاتھ سے آدمی کام کر رہا ہے، چیزیں جو توڑ رہا ہے، دے رہا ہے، پیسے گر رہا ہے، لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ خلوت در انجمن، خلوت در انجمن، لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ وہ کیفیت عطا کرتا ہے۔ چوتھی جو صفت ہے وہ اکرام مسلم۔ میاں جی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے دل سے احترام کرنا اکرام ہے، دل سے احترام، یہ ایمان والا بھائی ہے میرا، اس کا نام جواریوں میں ہے، شرابیوں میں ہے، چوروں میں ہے، ان کی لسٹ میں ہے، ان کے فہرست میں ہے، لیکن ایمان کی ایک چنگاری ہے اس کے اندر، اس پر محنت ہو جائے وہ اولیاء اللہ کے لسٹ میں آ سکتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار تھے، ولیوں کے سردار بن گئے۔ ایمان کی چنگاری بہت بڑی چیز ہے، تو کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں۔
مسلمان گناہ میں ہے تو گناہ سے تو نفرت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرنا۔ یہ بولنا بہت آسان ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کو معاصی سے نفرت ہے، عاصی سے نہیں۔ معاصی سے نفرت ہے، عاصی سے نہیں۔ عاصی تمہارا بھائی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب اسے مثال دیتے تھے رات کے پہلے کہ ایک بچہ غلادت میں پاخانہ میں لطپت ہو گیا، ماں دیکھتی ہے کہ بچہ شرابور ہو گیا پاخانہ میں، لیکن بچے کی محبت دل میں کمی نہیں آتی۔ پاخانے کی نفرت اپنے لیے ضرور ہے، اسے نہلا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا برائی کی نفرت، گناہ کی نفرت تو دل میں ہو، لیکن گنہگار کی نفرت دل میں نہ ہو۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اسی میں فرمایا حقوق کے ادائیگی کا فکر پیدا ہو جائے، حقوق کی ادائیگی۔ فرمایا اپنا حق معاف کرنا آ جائے، اللہ نصیب فرمائے۔ دوسروں کا جان کر ادا کرنا آ جائے، ہر ایک حق معلوم کرنا۔ ہمارا قرآن کا مجمع اس لیے بول رہا ہوں میں، مولانا سعید خان صاحب سے فرمایا قرآن کے جوڑ میں ایک مرتبہ کہ میں نے دیکھا کتاب میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 30 حقوق ہیں، فرمایا حقوق ہیں، تو ہر ایک ہم جاندار کا ادا کرنا آ جائے، اپنا معاف کرنا آ جائے۔ آج کورٹ اور کچہریوں میں لڑائیاں جو ہو رہی ہیں حقوق کی لڑائیاں ہیں۔ بھائی چاہتا ہے بڑا بھائی چھوٹا بھائی مجھے حق دے، چھوٹا بھائی چاہتا ہے بڑا بھائی میرا حق دے، شوہر چاہتا ہے بیوی مجھے حق دے، ہر ایک حق کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا دینے کا اسلام کو مسلمان بھول گیا، لینے کا اسلام یاد ہے۔ لینا ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے، لینے کے لیے دینے کے لیے دیں گے بھائی، کہاں جاتے ہیں یہاں نہیں دیں گے۔ حالانکہ 3 پیسہ اگر کوئی نام کسی کھا لیا ہوگا تو 700 مقبول نمازیں چھین کر دے دی جائے گی، بتایا جائے۔ ایک بالی زمین اگر کسی نے دبا لیا، وہ ایک بالی زمین کو 7 زمین تک کاٹ کر توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، بتایا گیا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں حقوق کے بارے میں بہت چوکر نہیں لوگ۔ حضرت مولانا علیہ صاحب کی دعا کی، یا اللہ حقوق کے معاملے میں گرفتار ہونے سے بچا لیں، حقوق کے معاملے میں گرفتار ہونے سے بچا لیں۔ تو ہر ایک کا حق ادا کرنا، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، حقوق ادا کرنا آ جائے۔ اسے فرمایا ہمارے اخلاق حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے اخلاق کے مطابق ہو جائے۔ وہاں سعید خان صاحب فرمایا ایک ہے اسلام، ایک ہے اخلاق۔ اسلام کیا؟ ہماری جان مال سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، یہ اسلام ہے۔ اور اخلاق کیا؟ ہماری جان مال سے اللہ کے لیے ہر ایک کو نفع پہنچانا، یہ اسلام ہے، اخلاق ہے۔ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جو اعلیٰ اخلاق بتایا، جو تجھ سے کٹے اس سے جو تو عطا نہ کرے اسے تو عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کرنا؟ اس پر احسان کا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ بات تبھی ہو جائے گی۔ بیت اللہ جب مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ سامنے نبی علیہ السلام ایک ہاتھ صحابی کا ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ اعلان کرتے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن، انتقام کا دن۔ دوستوں کو معلوم ہوا، تشریف لائے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ بھی کمال ہے، جھنڈا لیا بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ خاندان میں ہوتا تو جھنڈا زیادہ رنج نہیں ہوتا۔ فرمایا اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن رحم کھانے کا دن ہے، ان پر ظالموں پر، دشمنوں پر، جنہوں نے ستایا،
خاندان کو ستایا، صحابہ کو ستایا، ان پر رحم کھانے کا دن ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بیت اللہ کا جو متولی تھا اسے بلا کر آپ نے پوچھا یاد ہے میں طواف کرنا چاہتا تھا، تو نے مجھے طواف کی اجازت نہیں دی، یاد ہے تجھے؟ کیا کروں تیرے ساتھ؟ اور میں نے تجھے معاف کر دیا، لے یہ چابی تو رکھ لے، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں چلے گی، جو تجھ سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، اتنا بڑا احسان فرمایا۔ اسی لیے حضرت الیاس فرماتے تھے تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو تاکہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچے۔ عبید اللہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ جب ہم ہو جائیں گے ایمان کے پکے، ایمان کے پکے، عبادت کے سچے اور اخلاق کے اچھے، تو دنیا میں دین چمک جائے گا۔ محنت ہے، پانچویں صفت اخلاص ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمایا اخلاص جلدی آتا ہے، یعنی دیر سے آتا ہے اور جلدی نکل جاتا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو میاں جی محراب صاحب کے لیے فرماتے تھے ہر نیک عمل کے کرتے وقت دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک تحریک اٹھتی ہے، اگر وہ جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے اس کا نام اخلاص ہے۔ اگر دوسرے جذبے پیدا ہو رہے ہیں ان کا نام اغراض و ریاکاری ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا وہ عمل اللہ تک پہنچتا نہیں، یہی فنا ہو جاتا ہے۔ بولے وجہ عمل تلاش کرو، وجہ عمل تلاش کرو، جواب عمل کر۔ یہ دیکھو ایک بار عبید اللہ صاحب ہم سے فرمانے لگے نیت کی، فرمایا نیت کی خوبی اور عمل کی خرابی، نیت کی خوبی اور عمل کی خرابی اس کی بخشش کی تو امید ہے، لیکن نیت کی خرابی اور عمل کی خوبی اس کی بخشش کی امید نہیں، اس کی بخشش کی امید نہیں۔ ایک بار فرمانے لگے دل کا خالق کی طرف جھکنا اخلاص ہے، دل کا مخلوق سے جھکنا اغراض و ریاکاری ہے۔ اللہ ہمیں نصیب حضرت الیاس فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے کسی مفتی یا کسی ولی کو اس کی اجازت نہیں دیا، اس کا اختیار نہیں دیا تو کسی کے مفتی سے ریاکار ہونے کا موقع دے۔ یہ ایسا راز ہے، یہ قیامت کے دن فاش ہونے والا ہے جس دن نہ تو توبے کا وقت رہے گا نہ تلافی کا وقت رہے گا۔ اس کے لیے وہ اخلاص جو اللہ کا مطلوب ہے اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمائے دیکھو ہماری منزل رضائے الہی ہے، یہ سب باتیں قرآنوں کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں میں ایسی باتیں کرتے بھی نہیں۔ اور فرمائے ہماری منزل تو رضائے الہی ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت کے شوق میں عمل کرنا تاجرانہ عمل ہے، کچھ دو کچھ دو۔ جہنم کے خوف سے عمل کرنا غلامانہ عمل ہے کہ آدمی ڈنڈے کے ڈر سے کام کرے۔ شریفانہ عمل یہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ یہ بہت اونچی بات ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام نے اسے بیلنس کر کے فرمایا جنت کے شوق میں عمل کرنا، جہنم کے خوف سے عمل کرنا، جہنم کے خوف سے عمل کرنا یہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں مقصود کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے۔ یوں بھی عجیب بات فرمایا ریاکاری پر یہ نہیں کہ عمل قبول نہیں ہوا، وہ تو عمل قبول نہیں ہوتا، عذاب کیوں ہوگا؟ فرمایا جب ریا اخلاص سے عمل ہوتا ہے تو عمل متعدی ہوتا ہے، جب عمل ریاکاری سے ہوتا ہے تو عمل پھیلتا نہیں۔
بنی اسرائیل میں ایک آدمی نیت کیے کہ رات میں چھپ کر میں صدقہ کروں گا. چھپ کر گئے اور صدقہ دے کر آ گئے ایک آدمی کو. صبح کچھ چرچا ہوا، رات ایک آدمی چور کو صدقہ دے گیا. ان کا رنج ہوا کہ اللہ میں تو صدقہ کیا اور چور کے ہاتھ میں چلا گیا. دوسری رات پھر نکلے صدقے کی رقم لے کر، ایک عورت لے کر آ گئے. صبح کو چرچا ہوا، رات ایک آدمی ایک بدکار عورت کو صدقہ دے گیا. ان کو اور رنج ہوا کہ اللہ کل کا صدقہ تو چلا گیا، آج کا بھی صدقہ جیسا میں ویسا میرا مال ویسے چلا گیا. تیسری مرتبہ صدقہ کے لیے نکلے رات میں اور صدقہ دے کر آ گئے. صبح کو چرچا ہوا، رات ایک مالدار کو آدمی صدقہ دے گیا. ان کو تو رنج ہو گئے. اس میں مدے کی بات عمر صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ ہے، آدمی کتنا بھی چھپ کر نیکی کرے اللہ اسے ظاہر کریں گے، اور کتنا بھی چھپ کر گناہ کرے اسے بھی اللہ ظاہر کریں گے. تب ان کو خواب میں یہ بتایا گیا تیرا تینوں صدقے قبول ہو گئے تھے. تیرے صدقے کی برکت سے چور کو چوری سے توبہ نصیب ہو گئی، اور بدکار عورت کو زنا سے تو بھی توفیق ہو گئی، اور مالدار کو صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی. تو نیک کام جب عمل اخلاص سے ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے. کیا کریں آخری بات بول ختم کرتا ہوں. فرمایا دیکھو ایک ہے تصحیح نیت، ایک ہے توسیع نیت. تصحیح نیت، نیت کو صحیح کرنا. توسیع نیت، نیت کو وسیع کرنا. نیت کو وسیع کرنا. ایک سفر تھا حضرت مولانا صاحب کا، ٹرین کا سفر تھا. ایک صاحب اذان کے ذمہ دار تھے. حضرت صاحب میں اذان دے دو. انہوں نے اذان دی. اپنے برائے سے پوچھا کیا نہیں ایسا اذان دی؟ یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے بڑوں کے پاس. سوال کر کے جب جواب ملتا ہے تو آدمی زندگی میں یاد کرتا ہے. حدیث میں بھی یہ بات ملی جائے کیوں فلاں کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے یہ ٹرین کو کیوں حرکت دی، پوچھ کر پھر جواب دے. کوئی سلام اچھا کیا نہیں ایسا اذان دی؟ وہ ساتھ کہنے حضرت جتنے ٹرین میں مسلمان نہیں نماز کی تیاری کر لیں. تو حضرت نے فرمایا جب بھی تم اذان دو یہ نیت کرو کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لاؤں. اللہ نے نصیب فرمایا. چھٹی جو صفت ہے وہ ہے جان اور مال کے استعمال کا صحیح طریقہ سیکھنا. جان حضرت امام سمجھتے تھے آج امت کو چھٹے نمبر کے ذریعے یہ غلط ہے جسے نکالنا مقصود ہے. وہ غلط کے لیے ہے کہ امت سمجھ گئی جان میری مال میرا، جہاں چاہے جیسے چاہو جتنا چاہے لگا لو. نہیں، جان بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت. جان اور مال کو اپنی ملکیت سمجھنا قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. جان اور مال کو اللہ کے مرضی کے مطابق، نبی علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق لگانا آ جائے. ترتیب مرضی مولا بھی ضروری، ترتیب نبوی بھی ضروری. اور حضرت مولانا یوسف صاحب کے جب حیات الصحابہ لکھا ان کی تحقیق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. فرماتے تھے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا مدنی صحابہ کے 4 مہینہ ہر سال کے مدینے سے باہر لگتے تھے. اور 8 مہینے میں ان کی ترتیب کیا تھی؟ آدھا دن حلال کمائی اور آدھا دن مسجد، آدھی رات گھر اور آدھی رات مسجد. یہ اور مال کی کیا ترتیب تھی؟ سب سے پہلے ان کا مال اعلاء کلمت اللہ کے لیے رکھتا تھا. اس کے بعد جو بچتا تھا دین یتیموں بیواؤں دین کے دوسرے ضروری کاموں میں. اس کے بعد جو بچتا تھا وہ اپنی ضروریات پہ لگاتے تھے. مفتی صاحب نے فرمایا ضروریات لفظ ضرر سے نکلا ہے. ضرر جس کے پورا نہ کرنے پر ضرر ہو، نقصان ہو. فرمایا آج امت خواہشات کو نام ضروریات دے دی ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو ضروریات پہ لگا. فرماتے ہیں اللہ والے
اس کے لیے ہر مسلمان سے زندگی میں ایک مرتبہ اولین فرصت میں 4 مہینے مانگے جاتے ہیں. حضرت جناب سے پوچھا گیا اولین فرصت سے کیا مراد؟ انہوں نے سلام فرمایا اولین فرصت سے مراد یہ کہ جب یہ باتیں کان میں پڑیں تو 1 مہینے کے اندر تیاری کر کے نکل جائے اولین فرصت میں، اور اس کے بعد ہر سال اللہ توفیق ہے تو 4 مہینے لگائے، یا کم سے کم مہینہ مقرر کر کے چلا لگانا. شمسی مہینہ پہلے پڑھا تھا، خمری مہینہ مقرر کرنا، اس میں مجاہدہ ہوتا ہے. تو آخر میں ایک مرتبہ ملک کے جوڑ میں میاں کی مہربان فرمایا چلو بھائی شمسی مہینہ، اگر خمری مہینہ تمہارے لیے مشکل ہے شمسی مہینہ ہی صحیح، لیکن مہینہ مقرر کے وقت لگاؤ. وقت مقررہ پر جو چلا لگتا ہے اس پر جو ایمان بنتا ہے اس کے بعد وہ ایمان نہیں بنتا. اسی طرح روزانہ 2 تعلیم گھر اور مسجد کی، روزانہ کے مشورے میں شرکت، روزانہ ملاقاتوں میں 2.5 گھنٹے دینا، ہفتے کے 2 گھنٹے، مہینے کے 3 سے بلکہ 72 گھنٹے لگانا، اپنی جماعت بنا کر لے جانا، اور اس طرح سے 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ صف اول میں پڑھنا، تسبیحات کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، اور حلال کمائی کمانا، معاملات کی درستگی، یہ چند بنیادی باتیں ہیں، ہر ایک سے کہی جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو زندہ کرنے کے لیے ہم کو بھی سبب بنائے، ہماری نسلوں میں ان باتوں کو زندہ کرے. سبحان اللہ.